अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, ग्लोबल मेमन टीवी के न्यूज़ बुलेटिन के साथ मैं हूं बुशरा खान। सबसे पहले शामिल करेंगे न्यूज़ हेडलाइंस। जिस सांप को दूध पिलाकर पाला गया उसने 9 मई को डसा। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ ने कहा है कि मुल्क में गरीब के पास खाना तक नहीं, जबकि अमीर के लिए कानून बदल दिया जाता है। अदलिया, ब्यूरोक्रेसी और हुकूमती नाअहली का गठजोड़ खराब मुआशी सूरत हाल का सबब है। हर मुल्क को अपनी तवानाई की ज़रूरियात के मुताबिक फ़ैसला करना है। पाकिस्तान के रूस से तेल की ख़रीदारी पर अमरीका का रद्द अमल आ गया। तर्जुमान अमरीकी महकमा खारजा का कहना है कि 9 मई के मुल्ज़िमान के केस फ़ौजी अदालतों में चलाने की रिपोर्ट से आगाह हैं। कराची में मेयर और डिप्टी मेयर की नशिस्त पर इलेक्शन, वज़ारत दाखिला का रेंजर्स की फराहमी से इनकार। मेयर और डिप्टी मेयर के इंतखाब के लिए पोलिंग की जगह तब्दील। इलेक्शन कमीशन ने आर्ट्स काउंसिल के ऑडिटोरियम को नए पोलिंग स्टेशन के लिए नोटिफाई कर दिया। समंदरी तूफान बाइपर जॉय का रुख तब्दील, कराची के साहिल से दूर होने लगा। तूफान का कराची से फासला 340 किलोमीटर से बढ़कर 370 किलोमीटर हो गया। ताहम केटी बंदर साहिल से तूफान के टकराने का खतरा अब भी मौजूद है। चीन से नया कर्ज लेने के लिए पुराना $1 अरब पेशगी अदा। वज़ीर मुमलिकत बराए खजाना का कहना है कि IMF को बजट में इखराजात टैक्सेस पर तशवीश है। IMF ने बजट के हवाले से बास चीज़ों पर वजाहत मांगी है। हेडलाइंस आपने जानी और अब खबरें तफसील के साथ। पाकिस्तान भर में नुमाइंदगान का वसी नेटवर्क, हर खबर जानने के लिए देखते रहिए TNN TV। 1.25 करोड़ की आबादी पर मुश्तमिल कराची मेट्रोपॉलिटन सिटी में सेहत के हवाले से हस्पताल तो बहुत, लेकिन फिजियोथेरेपी सेंटर नायाब हैं। अल्हम्दुलिल्लाह हमने इस कमी को पूरा करते हुए गुलिस्तान जौहर में ज़ुबैदास फिजियोथेरेपी सेंटर का आगाज कर दिया है। Islamic Finance TV, the only TV channel of the fastest growing Islamic economy in the world and the prime mover of Islamic finance news. Follow us on our social media handles and watch our reports and educational program at www.islamicfinancetv.com. For advertisement, please contact us at islamicfinancetv@gmail.com. वज़ीर दिफा और मुस्लिम लीग नून के रहनुमा ख्वाजा आसिफ ने एक बार फिर चेयरमैन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इमरान खान को तनकीद का निशाना बनाते हुए कहा, जिस सांप को दूध पिलाकर बढ़ाया गया उसने ही 9 मई को डसा। मजीद जानेंगे इस रिपोर्ट में। कौमी असम्बली इजलास में इजहार ख्याल करते हुए ख्वाजा आसिफ का कहना था, तखफीफ गुरबत के चेयरमैन की तनख्वाह 27 लाख रुपए, जबकि जामियात के वाइस चांसलर्स का अरबों रुपए का बजट है। डाकू कौम को तालीम दे रहे हैं, वो डाके ही सिखाएंगे। यहाँ फिर वही होगा जो 2018 में हुआ और फिर वो होगा जो 4 साल में हुआ। उन्होंने कहा कि अदलिया, ब्यूरोक्रेसी और हुकूमती नाअहली का गठजोड़ खराब मुआशी सूरत हाल का सबब है। कौमी असम्बली के साथ वाली इमारत में बैठे लोग 16-16 लाख रुपए तनख्वाह लेते हैं, वो भी हमें तड़ियां लगाते हैं। ये लोग 2-2, 3-3 वजीर आजम खा गए और डकार भी नहीं ली, फांसी लगा दी, तारीख से माफी भी नहीं मांगी। उनका कहना था, यहाँ एक शख्स का इक्तदार गया तो उसने रियासत को यरगमाल बनाने की कोशिश की। भारतीय फौज ने भी कर्नल शेर खान शहीद निशान हैदर की इज्जत की, लेकिन आपने उसकी भी बेहुरमती की और नफरत का इजहार किया। ख्वाजा आसिफ का कहना था, इस सांप को दूध पिलाकर बढ़ाया गया और उसने 9 मई को डसा। अगर वो इस्तीफे ना देते तो आज यहाँ पर बैठे होते। 2 हुकूमतें खुद हमारे हवाले कर दी। परवेज इलाही तरले करता रहा कि असेंबली ना तोड़, उसने खैबर पख्तूनख्वा असेंबली भी तोड़ दी, फिर इस्तीफों की वापसी के लिए अदालतों में चला गया। उन्होंने कहा कि शोहदा की यादगारों को मसमार करके शदीद नफरत का इजहार किया गया। GHQ पर पेट्रोल बम फेंके गए, दिफाई असासों पर हमले किए गए। 75 साल में हमारा अजली दुश्मन वो ना कर सका जो अंदरूनी दुश्मन ने कर दिया। वफाकी वजीर का कहना था, बजट एक ट्रांजैक्शनिंग इवेंट होता है, अगर कुछ मामलात को दुरुस्त ना किया तो मौशी हालात दुरुस्त नहीं हो सकते। हमारे पास कौमी दौलत बढ़ाने के वसाइल मौजूद हैं, लेकिन कौमी दौलत बढ़ाने के लिए हमारे पास अज़म नहीं है। निजकारी की बात करते हैं तो लोगों के हाथ पैर फूल जाते हैं कि नैब ना बुला ले। वजीर दिफा का कहना था, बाहर अंग्रेजी बोलने वाले हैं, कहते हैं ज़र मुबादला नहीं भेजेंगे। ज़र मुबादला तो खलीजी मुमालिक में काम करने वाले लोग भेजते हैं। अरब मुमालिक वाले ओवरसीज दोनों ईदों पर मुल्क आते हैं, जबकि अंग्रेजी बोलने वाले ओवरसीज यहाँ जायदादें बेचने आते हैं।
ترجمان امریکی محکمہ خارجہ میتھیو ملر نے کہا ہے کہ 9 مئی کے واقعات میں مبینہ طور پر ملوث شہریوں کے کیس فوجی عدالتوں میں چلانے کی رپورٹ سے آگاہ ہیں۔ مزید احوال اس رپورٹ میں۔ ترجمان امریکی محکمہ خارجہ میتھیو ملر نے کہا ہے کہ 9 مئی کے واقعات میں مبینہ طور پر ملوث شہریوں کے کیس فوجی عدالتوں میں چلانے کی رپورٹ سے آگاہ ہیں۔ واشنگٹن میں پریس کانفرنس کرتے ہوئے ترجمان امریکی محکمہ خارجہ نے کہا کہ 9 مئی واقعات کے کیس فوجی عدالتوں میں چلانے کی رپورٹ سے آگاہ ہیں۔ انسانی حقوق قانون کی پاسداری پر اعلیٰ پاکستانی حکام سے رابطے میں ہیں۔ انسانی حقوق، صحافیوں کی سیکیورٹی، قانون کی پاسداری امریکہ کے لیے ترجیحی بنیادیں ہیں۔ انہوں نے کہا کہ انسانی حقوق، جمہوریت، صحافیوں کی سیکیورٹی اور قانون کی پاسداری پر اعلیٰ پاکستانی حکام سے مسلسل رابطے میں ہے۔ میتھیو ملر نے اپنے ایک بیان میں کہا کہ پاکستانی حکام سے کہتے ہیں کہ آئین کے مطابق سب کے لیے جمہوری اقدار اور قانون کی حکمرانی کی عزت کریں۔ روسی تیل کی خریداری کے سوال کا جواب دیتے ہوئے میتھیو ملر نے کہا کہ واضح کرتے آئے ہیں کہ ہر ملک کو اپنی توانائی کی ضروریات کے مطابق فیصلہ کرنا ہے۔ انہوں نے کہا کہ روسی تیل مارکیٹ ریٹ سے نہایت سستے داموں فروخت کیا گیا۔ امریکہ اور اتحادیوں نے جو حد مقرر کی اس سے روسی تیل کی قیمت گری۔ میتھیو ملر کا کہنا تھا کہ ہمارا اندازہ ہے کہ اس سے روس $100 بلین کے اضافی ریونیو سے محروم رہا جو جنگ میں لگ سکتا تھا۔ ترجمان امریکی محکمہ خارجہ کا مزید کہنا تھا کہ امریکہ نے روسی توانائی کی ایکسپورٹ پر پابندیاں نہیں لگائیں۔ شہر قائد میں میئر اور ڈپٹی میئر کے انتخاب کے لیے پولنگ کی جگہ تبدیل کر دی گئی، جبکہ الیکشن کمیشن نے سیکیورٹی کی فراہمی کے لیے وزارت داخلہ کو خط لکھا تھا۔ سیکریٹری الیکشن کمیشن عمر حمید نے سیکریٹری داخلہ کو جوابی خط لکھا۔ مزید جانیں گے اس رپورٹ میں۔ شہر قائد میں میئر اور ڈپٹی میئر کے انتخاب کے لیے پولنگ کی جگہ تبدیل کر دی گئی، جبکہ الیکشن کمیشن نے سیکیورٹی کی فراہمی کے لیے وزارت داخلہ کو خط لکھا تھا۔ سیکریٹری الیکشن کمیشن عمر حمید نے سیکریٹری داخلہ کو جوابی خط لکھا۔ خط کے مطابق وزارت داخلہ نے کراچی میں مقامی حکومت کے میئر اور ڈپٹی میئر کے الیکشن کے لیے رینجرز کی فراہمی سے انکار کیا ہے، لیکن سیاسی ماحول بہت کشیدہ ہے اور بڑے پیمانے پر تشدد کا خدشہ ہے۔ امن و امان کی صورتحال دیکھتے ہوئے فل پروف سیکیورٹی کی فراہمی اہم ہے۔ کراچی میئر اور ڈپٹی میئر کی نشست کا الیکشن انتہائی حساس ہے۔ الیکشن اہم ہے جس میں 2 سیاسی جماعتوں کے درمیان سخت مقابلے کا امکان ہے۔ الیکشن کے دوران تشدد کے واقعات کو نظر انداز نہیں کیا جا سکتا۔ خط میں واضح کیا گیا کہ نشاندہی کرنے پر مجبور ہوں کہ میئر اور ڈپٹی میئر کے الیکشن کے دوران کسی واقعے کی ذمہ دار وزارت داخلہ ہوگی۔ دوسری جانب الیکشن کمیشن نے آرٹس کونسل کے آڈیٹوریم کو نئے پولنگ اسٹیشن کے لیے نوٹیفائی کر دیا۔ اس سے قبل KMC کے کونسل ہال کو پولنگ اسٹیشن بنایا گیا تھا۔ الیکشن کمیشن کے مطابق سمندری طوفان اور بارشوں کے پیش نظر آرٹس کونسل کو پولنگ اسٹیشن بنانے کا فیصلہ کیا گیا ہے، کیونکہ بارشوں کے دوران ایم اے جناح روڈ اور KMC بلڈنگ کے پاس برساتی پانی کھڑا ہو جاتا ہے۔ بحیرہ عرب کے سمندری طوفان کا رخ بدل گیا۔ وائپر جوائے کراچی کے ساحل سے دور ہونے لگا۔ وائپر جوائے کراچی کے ساحل سے نہیں ٹکرائے گا، لیکن طوفان کا اثر نظر آئے گا۔ مزید تفصیلات اس رپورٹ میں۔ محکمہ موسمیات کے مطابق طوفان کا کراچی سے فاصلہ 340 کلومیٹر سے بڑھ کر 370 کلومیٹر ہو گیا ہے، جبکہ KT بندر سے طوفان کا فاصلہ 275 کلومیٹر سے بڑھ کر 290 کلومیٹر ہوا ہے۔ تاہم KT بندر ساحل سے طوفان کے ٹکرانے کا خطرہ اب بھی موجود ہے۔ محکمہ موسمیات کا بتانا ہے کہ وائپر جوائے کراچی کے ساحل سے نہیں ٹکرائے گا، لیکن طوفان کا اثر نظر آئے گا۔ طوفان کے سبب ہاکس بے کے سمندر میں طغیانی بڑھ گئی ہے، جبکہ منوڑا جانے والا زمینی راستہ بھی منقطع ہو گیا۔ کراچی کے مختلف علاقوں میں کہیں بوندا باندی، کہیں ہلکی اور کہیں تیز بارش کا سلسلہ جاری ہے۔ محکمہ موسمیات کے مطابق کراچی اور حیدرآباد میں آج سے 16 جون کے درمیان آندھی اور گرج چمک کے ساتھ موسلا دھار بارش کا امکان ہے، جس دوران اربن فلڈنگ کا بھی خطرہ ہے۔ وائپر جوائے سے جاتی، کھارو، چھان اور شاہ بندر کے علاقے خطرے کی زد میں ہیں۔ بدین اور ٹھٹھا کی ساحلی بستیوں میں بھی تیز ہوائیں چل رہی ہیں۔ تیز ہواؤں سے ہائی ٹرانسمیشن لائن کے پول گر گئے، جس سے مختلف علاقوں میں بجلی کی فراہمی معطل ہو گئی۔ KT بندر میں بھی موسم تبدیل ہو گیا اور وہاں ہلکی بارش شروع ہو گئی۔ بدین میں 0 پوائنٹ، گونکھڑو، چک 57، بھگڑا میمن سمیت ساحل پر آباد علاقوں سے انخلا مکمل کرا دیا گیا۔ ادھر گڈانی میں JT پر مٹی بھر جانے کی وجہ سے ماہی گیروں کو مشکلات کا سامنا ہے۔ ماہی گیر کشتیوں کو کنارے پر لانے کے لیے 10 سے 15 ہزار روپے دینے پر مجبور ہیں۔ وزیر مملکت برائے خزانہ عائشہ غوث پاشا نے کہا ہے کہ IMF نے بجٹ کے حوالے سے بعض چیزوں پر وضاحت مانگی ہے اور انہیں اخراجات ٹیکسوں کے معاملے پر تشویش ہے۔ مزید جانتے ہیں اس رپورٹ میں۔
وزیر مملکت برائے خزانہ عائشہ غوث پاشا نے کہا ہے کہ IMF نے بجٹ کے حوالے سے بعض چیزوں پر وضاحت مانگی ہے اور انہیں اخراجات ٹیکسوں کے معاملے پر تشویش ہے۔ IMF نے بہت سی چیزوں پر سوال اٹھائے ہیں جس پر اسحاق ڈار نے IMF مشن چیف ناتھن پورٹر کے ساتھ ورچوئل بات چیت کی ہے۔ وزیر مملکت برائے خزانہ نے اسلام آباد میں میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ پیٹرولیم لیوی بڑھانے کا فیصلہ نہیں کیا، صرف قانون میں گنجائش رکھی ہے۔ اگر ضرورت پڑی تو پیٹرولیم لیوی کی شرح میں اونچ نیچ کریں گے۔ انہوں نے بتایا کہ IMF نے بجٹ کے حوالے سے بعض چیزوں پر وضاحت مانگی ہے، اسے اخراجات اور ٹیکسوں کے معاملے پر تشویش ہے۔ عائشہ غوث پاشا کا کہنا تھا کہ ہم نے IMF کو بجٹ کی حکمت عملی اور ویژن سے آگاہ کیا۔ بجٹ کا مقصد معاشی گروتھ لانا ہے، تاہم IMF کے ساتھ اسٹریٹجک لیول پر بات چیت ہو رہی ہے۔ اخراجات سمیت دیگر اعداد و شمار پر مزید تکنیکی بات ہوگی۔ انہوں نے مزید کہا کہ IMF پاور ڈویژن اور اسٹیٹ بینک حکام سے بھی بات چیت کرے گا۔ ایکسچینج ریٹ اور پالیسی ریٹ پر IMF اسٹیٹ بینک سے بات کرے گا۔ حکومت معاشی استحکام کے علاوہ کوئی قدم نہیں اٹھائے گی۔ دوسری جانب پاکستان نے اس ماہ کے اندر اپنی ری فائنینسنگ کو محفوظ بنانے کے لیے $1 ارب کا چینی قرض پیشگی ادا کر دیا۔ یہ ادائیگی تمام دستیاب ذرائع سے زر مبادلہ بڑھانے کی حکومتی کوششوں کا حصہ ہے۔ انہی کوششوں میں وہ پیشکش بھی شامل ہے جو سمندر پار پاکستانیوں کو کی گئی ہے کہ اگر وہ $1 لاکھ تک کی ترسیلات بھیجیں گے تو ان سے ذرائع آمدن کا نہیں پوچھا جائے گا۔ گلوبل میمن ٹی وی کے نیوز بلیٹن میں فی الحال اتنا ہی۔ مزید خبروں اور اپ ڈیٹس کے لیے دیکھتے رہیے گلوبل میمن ٹی وی۔